دلے بے سکون کو سکون دے الہی، دلے بے سکون کو سکون دے الہی، شب غم میں رو کر منا لوں تجھے میں، عدالت میں چلے جائیں تو جج کی کرسی پہ جج ہی بیٹھا اچھا لگتا ہے۔ آپ اسی طریقہ سے کسی بار میں چلے جائیں تو وکلاء کا صدر اپنی کرسی پہ بیٹھا اچھا لگتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے الگ الگ نشستیں بنائی ہیں، منبر رسول پہ عالم ربانی ہی بیٹھا اچھا لگتا ہے۔ یہ مصلی نبوی ہے، یہ سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بابا کا پاک مصلی ہے۔ اس میں وہی آئے گا جو اس مصلی کے لائق ہوگا۔ علماء کرام اور پڑھے لکھے دوستوں میں بیٹھا ہوں، مصلی امامت پہ آنے کی مستقل شرائط ہے۔ آپ مدارس پہ وزٹ کریں، مستقل فقہ کی کتابیں موجود ہیں جن میں منصب امامت کی شرائط لکھی ہے۔ اگر میں ان مسائل کو کھولوں تو شاید یہ وقت تو کیا شام ہو جائے، لیکن یہ محبت بری گفتگو ختم نہیں ہوگی۔ امامت کی شرائط میں مختلف قسم کی شرطیں ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ان میں 2-4 شرائط کا ذکر کر کے میں اپنے عنوان پہ بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا کہ پیغمبر کے مصلی کے قابل ہر شخص نہیں ہوتا۔ نبی کے مصلی پہ آنے کے لیے مستقل کچھ اسباب اور شرائط ہے۔ سب سے پہلی شرط مصلی نبوی پہ آنے کی کہ قوم کا امام وہ بنے جو اس قوم میں سب سے بڑا عالم ہو۔ عالم مصلی نبوت کے لائق ہوتا ہے۔ سوال اٹھتا ہے، اگر قوم کے سارے لوگ عالم ہیں اور سارے برابر سطح کے عالم ہیں، پھر نبی کے مصلی پہ امامت کون کرائے؟ فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ پیغمبر کے مصلی کا امام وہ بنے جو اس قوم میں سب سے بڑا قاری ہو، یعنی جو قرآن اچھا پڑھتا ہے وہ پیغمبر کے مصلی کا امام بنے۔ سوال اٹھتا ہے، اگر سارے برابر درجے کے قاری ہیں پھر نبی کے مصلی پہ کون آئے؟ فرمایا پھر پیغمبر کے مصلی پہ وہ آئے جو اس قوم میں سب سے بڑا متقی ہو۔ سوال اٹھتا ہے، اگر وہ سارے اعلیٰ درجے کے تقوی کے اعلیٰ معیار کے فائز ہیں پھر پیغمبر کے مصلی کی امامت کون کروائے گا؟ فرمایا پھر پیغمبر کے مصلی پہ امام وہ بنے جو اس قوم میں سب سے زیادہ حسین ہو، حسن و جمال کا پیکر ہو، وہ پیغمبر کے مصلی پہ آئے۔ آپ منصب امامت کی اگر شرائط پہ غور کرے، نبی کے مصلی کا مالک وہ ہے جو سب سے بڑا عالم ہو، نبی کے مصلی پہ وہ آئے جو سب سے بڑا قاری ہو، نبی کے مصلی پہ وہ آئے جو سب سے بڑا متقی ہو، نبی کے مصلی پہ وہ آئے جو اس کو جمال کا بہتر ہو۔ اگر جمال حقیقت ہے، لا شک حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی صداقت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فقہ میں مستقل شریعت کی شرائط ہے کہ نبی کے مصلی پہ آنے والا عالم ہونا چاہیے، اگر سارے عالم پھر قاری ہونا چاہیے، اگر سارے قاری پھر متقی ہونا چاہیے، اگر سارے متقی اس کا جمال کا بہتر ہونا چاہیے۔ اگر جمال ٹھیک ہے، لا شک ٹھیک ہے، آؤ ذرا فلحال والوں میں تمہیں گنبد خضرا لے چلتا ہوں، نبی کے مدینے لے چلتا ہوں۔ میرے پیغمبر کے صحابہ نماز کی تیاری کر کے نبی کی مسجد میں اکٹھے ہو کے اذان ہو چکی ہے، نماز کا انتظار ہے، آقا تشریف لائیں گے، ہمیں امامت کروائیں گے، لیکن میرے پیغمبر نہ اٹھے۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، اللہ کے پیغمبر کے نبی ہلے، خود کے نبوت نے ارشاد صادر کیا، میرے آقا نے اعلان فرمایا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اے جاؤ ابو بکر کو کہو وہ میرے مصلی پہ امامت کروائے، ابو بکر کو کہو میرے صحابہ کا مقتدا کرے، ابو بکر کو کہو میرے صحابہ کو نماز پڑھائے۔ میرے آقا نے اپنا مصلی
اپنی زندگی میں ابو بکر کو دیا ہے، لا شک دیا ہے۔ اب ذرا مسئلہ سمجھے، امامت کی شرائط میں ہے کہ مسلح پہ وہ آئے جو بڑا عالم ہو، پھر وہ آئے جو بڑا قاری ہو، پھر وہ آئے جو بڑا متقی ہو، پھر وہ آئے جو اس کو جماعت کا بہتر ہو۔ میری آقا نے تو مسلح ابو بکر کو دیا ہے۔ کیا میں یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہوں نبی کے فیصلے نے دنیا میں ثابت کیا کہ نبی کی امت کا سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے، نبی کی امت کا بڑا قاری ابو بکر ہے، نبی کی امت کا بڑا متقی ابو بکر ہے، اور نبی کی امت میں حسن و جمال جس کے چہرے پہ ناز کرے اسی ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اللہ سلامت ابو بکر مصطفیٰ کے ہم سفر، ابو بکر گلی گلی نگر نگر، مقام سیدنا صدیق اکبر، مقام سیدنا صدیق اکبر، مقام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر، مسلح نبوت تو اس کے حوالے کرو جو اس میں بڑا عالم ہو، مسلح نبوت اس کے حوالے کیا جائے جو اس قوم میں بڑا قاری ہو۔ میرے آقا نے مسلح صدیق اکبر کو دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیسے حالات میں دیا اور کس قوم سے چنا۔ اس مجمع میں وہ شخص بھی ہے جو زمین پہ بیٹھ کے اپنی رائے دیتا ہے، اللہ اس کے بول کو قرآن بنا کے نازل کرتا ہے۔ خالی ہے تیرا دل ادب شرم و حیا سے، نادان تجھے کیوں مجھ سے ہے، ارمان وفا سے، اے شاطر فاروق تجھے اتنی خبر ہے کہ فاروق کو مانگا ہے محمد نے خدا۔ اس مجمع میں وہ شخص بھی ہے پیغمبر خدا کی دو بیٹیاں جگہ بعد دیکھے جس کے نکاح میں آئے تو ذوالنورین کہتے۔ اس مجمع میں وہ شخص بھی ہے میرے آقا کا علم جس کے دروازے پہ ناز کرے، انا مدینۃ العلم وعریض بابھا، لیکن پھر بھی آقا نے مسلح ابو بکر کو دیا۔ کیا میں یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہوں کہ نبی کے فیصلے نے دنیا میں ثابت کیا کہ پیغمبر کی امت کا بڑا عالم ابو بکر صدیق ہے، نبی کی امت کا بڑا قاری ابو بکر صدیق ہے، نبی کی امت کا بڑا متقی ابو بکر صدیق ہے، نبی کی امت کا سب سے بڑا حسن و جمال کا بہتر بھی ابو بکر صدیق ہے۔ مدینے کے لوگ یہی میں تو بھلی نہیں پہ گئے، آقا جب مدینے گئے نا، مدینے اللہ نے جس جگہ پہ مصطفیٰ کو بھیجا وہ مکہ بھی شان والا، سارے نہ بولو، سارے نہ بولو، جنہوں کا ایمان ہے گرج کے بولے، مکہ بھی شان والا۔ کئی جگہ وہ میرے آقا نے قیامت تک کا وعدہ رکھے ہے اور مدینہ بھی شان والا، مکہ بھی عزت کی جگہ، مدینہ بھی عزت کی جگہ، مکہ بھی بابا کی پاک ہے، مدینہ بھی پاک ہے، مکہ بھی عصمت کا نشان، مدینہ بھی عصمت کا نشان، مگر دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، مکہ مکہ المکرمہ ہے، مدینہ مدینہ المنورہ ہے، وہ مکہ میں لڑائی حرام ہے، مدینہ میں قیامت تک نبی و صدیق کی جدائی حرام ہے۔ مکہ میں لڑائی حرام، حرم کعبہ مرنے مارنے کی اجازت نہیں، مچھر مارنے کی اجازت نہیں، حرم کعبہ میں مکھی مارنے کی اجازت نہیں، مکہ میں لڑائی حرام ہے، مدینہ میں قیامت تک نبی و صدیق کی جدائی حرام ہے۔
مکہ میں عرفات ہے، مدینے میں رحمت کی برسات ہے، مکہ میں آب زمزم ہے، مدینے میں آب کوثر ہے، مکہ میں سکینہ خدیجہ، مدینے میں عائشہ صدیقہ، مکہ میں بیت جبار، مدینے میں یاروں کا یار، وہ مکہ میں جلال خدا ہے، مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے۔ توجہ کریں، میرے پاک نبی کا ایک فرمان تلاوت کرتا ہوں، مجھے دیکھنا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ ہر خطیب جمعے کے خطبہ میں نبوت کے اس فرمان کو تلاوت کرتا ہے اپنی پاک زبان۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک نبی نے اعلان کیا ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ مانا کروں؟ بولتے ہی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں میری امت میں سے، میری پوری امت پہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے، ابو بکر۔ امت میں سے میری پوری امت پہ رحم کرنے والا کون؟ ابو بکر۔ زور سے گرج کے بولیے، محبت سے بولیے۔ نبوت کے بعد اس دو عالم میں برتر امام الصحابہ ہے صدیق اکبر۔ نبوت کے بعد اس دو عالم میں برتر امام الصحابہ ہے صدیق اکبر۔ بدر سے دربار شاہ رسولہ و تصویر ایقان صدیق اکبر۔ گلستان آقا نے سیکا ہے دیکھا بہار گلستان صدیق اکبر۔ میری آقا نے اعلان کیا میری امت میں سے میری پوری امت پہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے، ابو بکر۔ قرآن پڑھو، پیغمبر کا فرمان پڑھو، دنیا جہان کا سروے کرو، عقلی نقلی دلائل اکٹھے کرو، آپ اس نتیجے میں پہنچو گے کہ ہمیشہ رحم کرنا بڑوں کے کھاتے میں ہے۔ چھوٹا تو ادب کرے، چھوٹا احترام کرے، چھوٹا بڑے کی ادب میں پابند ہے، لیکن رحم ہمیشہ بڑا ہی کرتا ہے۔ رحم ہمیشہ، میرے آقا نے فرمایا میری امت میں سے میری پوری امت پہ رحم کرنے والا ابو بکر۔ رحم تو بڑوں کے کھاتے ہیں، رحم تو بڑا کرتا ہے۔ گویا میرے آقا نے اپنے فرمان سے دنیا میں ظاہر کیا میری امت کا بڑا ابو بکر، میرے فاروق کا بڑا بھی ابو بکر، میرے عثمان کا بڑا بھی ابو بکر، میرے حیدر کا بڑا بھی ابو بکر، میری عباس کا بڑا بھی ابو بکر، میرے غلاموں میں بڑا بھی ابو بکر، میرے صحابہ کا بڑا بھی ابو بکر، میری اہل بیت کا بڑا بھی ابو بکر، میرے گھرانے کا بڑا بھی ابو بکر۔ نہیں، میرے حسن کا بڑا بھی ابو بکر ہے، میرے حسین کا بڑا بھی ابو بکر ہے۔ اسی حدیث میں آگے چل کے آقا فرماتے ہیں اکے دنیا 2 بجے نماز جمعہ پڑھیں گے، نہیں 2 بجے جی 2 بجے تھی، 2 بج گیا۔ ایک جوان پریشان ہوتا بھائی 2 تو بج گیا نا، کیا گل کرو بابا جی تسا قابو تھیو تو جمعہ 2 بجے پڑھتا ہے، چلو 1-2 گزرے کوئی تک پیا 2 ہی ہم سی، لیکن اس وقت نماز جمعہ کا ٹائم کیا نہ ہو سی۔ بہرحال توجہ، حقیقت دنیا سبحان اللہ، ذرا ذوق سے بولو۔ اسی حدیث میں آگے چل کے میرے پاک پیغمبر نے اعلان کیا ابداہی علی، امت کا جج علی ہے۔ امت کا جج کون؟ گرج کے بولو، بادشاہ بڑا ہوتا ہے یا جج؟
پڑھے لکھے دوستوں میں بیٹھا ہوں، مجھے دوست کہہ رہے جج بڑا ہوتے، میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں، وہ اس لیے دلیل دے رہا ہوں، مجھے دیکھنا، وہ اس لیے کہ پوری ریاست وقت کی حکومت اور بادشاہ کی پالیسیوں کی پابند ہے۔ 100 روپیہ پٹرول چلے بڑھتا 255 روپیہ چلے ہوتا 300 چلے ہوتا پوری ریاست وقت کے بادشاہ اور حکومت وقت کی پالیسی اور حکم کی پابند ہے، لیکن بادشاہ جس کے حکم کا پابند ٹھہرے اسے چیف جسٹس کہتے ہیں۔ یہ پوری ریاست وقت کے حکمران کی پالیسیوں کی پابند ہے، لیکن حکمران جس کی پالیسی اور حکم کا پابند ہو اسی عدالت عظمیٰ کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر عدالت عالیہ کا فیصلہ وقت کے بادشاہ کے حق میں آئے تب تک یہ بادشاہ ہے، تب تک حکومت ہے، تب تک اس کی عزت ہے، تب تک عصمت ہے، مقام ہے، پروٹوکول ہے، بلندی ہے، شان ہے، ریاست ہے، ریالہ ہے، سب کچھ ہے۔ اور اگر حکومت وقت کے خلاف عدالت فیصلہ کر دے تو قوم ہمیشہ عدالت کے ساتھ ہے، پھر بادشاہ نہیں رہتا۔ اگر عدالت کا فیصلہ خلاف آ جائے پھر بادشاہ راتوں رات گھر جاتا ہے، بے شک وہ یہ کہتا پھرے کہ میرے لیے عدالت رات کو 12 بجے قائم کی گئی، بے شک رات کو 12 بجے قائم ہوں یا دن کے 12 بجے، اگر حکومت اور وقت کے بادشاہ کے خلاف عدالت کا فیصلہ آ جائے تو بادشاہ کو گھر جانا پڑتا ہے، اس لیے کہ قوم عدالت کے ساتھ ہے۔ بولو قوم۔ اس پہ 2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب، کیا نام ہے موجودہ وزیر اعظم؟ شہباز شریف صاحب، انہیں جناب عمران خان صاحب کی مسند پہ بٹھایا گیا، وہ 3.5 سال تک وزیر اعظم رہے عمران خان صاحب، ان کی جگہ پہ اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے جب عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف آیا۔ پچھلے دور حکومت میں وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب تھے، 3 سال کے بعد ان کی جگہ پہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے، انہیں گھر جانا پڑا، بلکہ جنگ نہیں لندن جانا پڑا۔ اس وقت جب ان کے خلاف عدالت کا فیصلہ آیا، ان سے پچھلے دور حکومت میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، 3 سال کے بعد انہیں گھر جانا پڑا، ان کی جگہ پہ جناب پرویز اشرف صاحب وزیر اعظم بنے۔ وہ گھر اس لیے کہ عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف آیا۔ ایک مسئلہ سمجھ آتے کہ پوری مملکت کو، پوری ریاست بادشاہ کی پابند ہے، لیکن بادشاہ جس کا حکم کا پابند چلے اسے عدالت کہتے ہیں، قاضی کہتے ہیں، چیف جسٹس کہتے ہیں۔ اے بابا، یہ قوم کل بھی عدالت کے ساتھ ہے، یہ قوم آج بھی عدالت کے ساتھ ہے۔ اب ذرا نبی کا فرمان پڑھے، میرے آقا نے اعلان کیا ارحم امتی بی امتی ابو بکر، اس میں تو شک کوئی نہیں، میری امت کا بنا ابو بکر ہے، نبی کے ممبر کا وارث ابو بکر ہے، نبی کے مصلی کا جانشین ابو بکر ہے، امیر المومنین ابو بکر ہے۔ لیکن ساتھ ہی آقا نے فرمایا اقضاء علی، امت کا قاضی علی ہے۔ امت کا قاضی کون ہے؟ مجھے کہنے دیا جائے بادشاہ ابو بکر ہے، مدینے کا قاضی حیدر کرار ہے، امیر المومنین فاروق اعظم ہے، مدینے کا جج علی المرتضیٰ ہے۔ 12 سال تک نبی کے مصلی اور ممبر کا وارث عثمان غنی ہے، لیکن مدینے کا جج علی المرتضیٰ ہے۔ کیا میں یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہوں یہ امت کل بھی علی کے ساتھ تھی، یہ امت آج بھی علی کے ساتھ ہے۔
یہ امت کل بھی علی کے ساتھ، کیا مطلب؟ بادشاہ جس کے حکم کا پابند ہوتا ہے اسی عدالت کہتے ہیں۔ عدالت بادشاہ کے خلاف فیصلہ دے دے تو قوم عدالت کے ساتھ ہوتی ہے، بادشاہ کو گھر جانا پڑتا ہے۔ اگر ابو بکر حق نہیں تھے، مدینے کے جج کا ابو بکر کے خلاف ایک فیصلہ تو پیش کیا۔ میں بابا کے طور کہہ رہا ہوں، ملتا ہے رسول پہ کہہ رہا ہوں، اپنے سر کی تحریر پہ نہیں، سینکڑوں میل دور کہہ رہا ہوں، سینکڑوں ہزاروں کے ظلمت میں اعلان کر رہا ہوں، ہم کل بھی علی کے ساتھ، آج بھی علی کے ساتھ ہیں۔ اگر عمر حق نہیں تھے تو مدینے کے جج کا ایک فیصلہ تو عمر کے خلاف دکھاؤ، لیکن علی وہ ہے جو ابو بکر کے ہاتھ میں ہاتھ